نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب، بہن، بھائی، مختلف لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی عزت نہیں کرتا، ہمارے گھر میں بے برکتیاں ہیں، ہماری زندگی بالکل اجیرن بن چکی ہے، سب کچھ کے باوجود اطمینان نہیں، سکون نہیں، پیار و محبت نہیں، ہمیشہ غم و الم کی زندگی بسر رہی ہے، دن رات، شب و روز غم و الم، دکھ و درد میں ہمارا جیون گزر رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے احباب یہ بھی لکھتے رہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، مالی مشکلات ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، الجھنیں ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ گھر کا سکون، پیار، محبت، اتفاق، اتحاد وہ کدھر گیا۔ جس طرف نظر دڑائیں ایسے لگتا ہے ہر طرف بے اتفاقی، نا اتفاقی ہے، کسی سے بات کرنے کو، کلام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ ایک ایسی حدیث مبارکہ اور رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ تہامہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے عرب میں، یہ بہت ہی مشہور پہاڑی سلسلہ، بہت ہی بڑے بڑے اور اونچے پہاڑ ہیں، یہ اتنے زیادہ وہ اعمال لے کر کل قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ لیکن ہوگا کیا؟ فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال کو بے حیثیت اور پراگندہ زروں کی طرح بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، ان کی کوئی وقوع، کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ان کا کوئی وصف، کوئی صفت، کوئی اوصاف بیان کر دیں، کہیں نادانستہ طور پر ہم بھی ان جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثوبان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تو اللہ پاک کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اور اس دور میں ہمارے پاس، ہماری اولادوں کے پاس، ہماری بہن بھائیوں کے پاس وہ کون سا ہتھیار ہے جو ہر مسلمان کے، ہر انسان کے جیب میں پڑا ہوا ہے، جنہیں تنہائی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اور گناہوں کی نحوست سے ان کا دامن داغدار ہوگا۔ جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتے ہیں، ایسے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ کی حرمتوں کو وہ پامال کرتے ہیں۔ ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ سارا دن انسان عبادت کرے، 5 وقتی نماز بھی پڑھے، معاشرے میں صوفی جی بن کر پھرتا رہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، تو اس وقت اللہ کی حرمتوں کو وہ پامال کرے، اس وقت وہ گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت کر دے۔ یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی تنہائیوں کو پاک نہیں رکھتا، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے،
ایسے شخص کو سب سے پہلے یہ سزا ملتی ہے کہ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے، نہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ کوئی ایرا غیرہ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی ایسے گھرانے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ ہزاروں روپے ہوں گے، لاکھوں روپے ہوں گے، لیکن سکون، اطمینان قلبی، راحت اور چین نہیں ہوگا۔ گھر میں لڑائی، جھگڑے، فساد، یہی چیزیں ہوں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب بھی تنہائی میں ہوں، جب بھی اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، وہ وحدہ لا شریک، وہ علیم بذات الصدور، وہ سمیع، خبیر، علیم ذات، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں پر موجود ہیں، جس حال میں موجود ہیں، جس صورت میں موجود ہیں، اللہ وحدہ لا شریک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے۔ پیارے سامعین، جب بھی تنہائی میں ہوں، جب بھی اکیلے ہوں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے سے محفوظ رکھیں۔ پیارے سامعین، نیکیاں کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن نیکیوں کو سنبھال کر کل قیامت والے دن ان سے فائدہ اٹھانا اور کل قیامت والے دن اللہ کے حضور ان کو محفوظ طریقے سے پیش کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اور زندگی سکون سے گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کے گھر میں پیار، محبت، الفت، بھائی چارہ ہو، اور آپ کے رزق، روزی، کاروبار، ہر کام میں برکت ہو، یہ سب کچھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ اپنی تنہائیوں میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں اور اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو گناہوں سے دور رکھیں، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔